بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے. اگر کھاتے ہیں تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو دن بدن کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح سے نہیں پنپتے جس طرح کے والدین چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ایسے بچوں میں کھانے کی دلچسپی کیوں نہیں ہے، یہ دراصل والدین کی کچھ اپنی کمزوری ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ان بچوں کو اس حد تک پہنچاتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے. والدین اپنی آسانی کے لیے بعد اب ان کو چپس لا دیتے ہیں، ان کو اس طرح کی چیزیں جو باہر کی کھلاتے رہتے ہیں. خاص کر کے وہ والدین جو دونوں نوکری پیشہ ہوتے ہیں تو ان کو اپنا وقت بچانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی ان چیزوں پہ توجہ دیں اور بچوں کا خیال رکھیں. اس کے جو موٹے موٹے اسباب ہیں اس عادت کے کہ ایسا کیوں ہو گیا، اس میں والدین کا خود غیر متوازن کھانا کھانا. والدین خود بھی غیر متوازن کھانا کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں، تو بچوں کو بھی اس کی عادت پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر کھانا نہیں کھاتے، اور وقت پہ والدین نہیں کھاتے تو بچے بھی نہیں کھاتے. اس کے علاوہ ایک بہت بری عادت جو ہوتی ہے وہ موبائل اور ٹی وی یا کارٹون دیکھتے ہوئے کھانا. یعنی کھاتے وقت آپ کو توجہ کھانے کی طرف کم ہے اور ان چیزوں کی طرف زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی بھوک مر جاتی ہے. بعض دفعہ کوئی ایسا سین آ جاتا ہے جس کی وجہ دیکھتے ہی آپ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں، دونوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو اس طرح کی تمام اسکرین کو آف کر کے رکھا جائے اور صرف توجہ کھانے کی طرف ہو تاکہ آپ پورا مقصد حاصل کر سکیں. دن بھر کے معمولات میں بے ترتیبی، یعنی کہ آپ نے کھانے کا ایک وقت مقرر کیا تھا، وہ جس وقت کھانا چاہیے تھا نہیں کھا رہے، کسی اور وقت کھا رہے ہیں. کوئی اور کام کسی وقت کرنا چاہیے تھا اس وقت نہیں کر رہے، کسی اور وقت کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اور بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. پھر ظاہر ہے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ پورا گھر متاثر ہوتا ہے. ذہنی دباؤ یا کسی ناراضگی کی وجہ سے، اگر آپس میں کوئی ناراضگی ہے یا ذہنی دباؤ ہے یا آفیشیلی کوئی میٹر ہے تو اس کا بھی آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے اور آپ کے معدے پہ اثر پڑتا ہے. آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اس پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہوتا ہے. لہٰذا چاہیے کہ جتنا ان چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکے، جو اگر ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ہم بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آفیشیلی کوئی ہے تو اس کو گھر تک نہ لائیں، وہیں رکھ کے آئیں. غیر ضروری اسنیکس یا فاسٹ فوڈ کی عادت، بعض لوگوں کو بس باہر کے کھانوں کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے تو ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے بچے بھی کاپی کرتے ہیں، پھر وہ بھی اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اپنا صحیح پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، ان کو کھانے سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. کھانے کے دوران ڈانٹ یا جبر، بعض والدین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں یا جبر کرتے رہتے ہیں. اس سے بھی ان کی بھوک مر جاتی ہے اور وہ صحیح طرح سے پیٹ بھر کے نہیں کھاتے. اب اس میں کچھ احتیاطیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی صحت مند کھانا کھائیں، اچھے کھانے کھائیں، متوازن غذا کھانے کی کوشش کریں جس سے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا اور والدین کو بھی فائدہ ہوگا. کھانے کے وقت موبائل اور اسکرین مکمل طور پہ بند رکھیں تاکہ پوری توجہ کھانے کی طرف ہو جس مقصد کے لیے ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں. روزمرہ کا متوازن ایک روٹین بنائیں جس میں کھانے کا ایک مقررہ وقت ہو تاکہ، اور اس دوران نہ کوئی کال وصول کریں، نہ کوئی کسی سے بات کریں، بس اپنے کھانوں میں مصروف رہیں تاکہ آپ کو اس کا صحیح فائدہ ہو. بچے کو پسندیدہ چیزیں صحت کے ساتھ ملا کر دیں اور صحت مندی کا بھی خیال کریں اور اس کی پسند کا بھی خیال کریں. تو اس طرح سے وہ بچے کھانے کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. کھانے کے وقت خوشگوار ماحول بنائیں اور تاکہ وہ ان کو بھی خوشی ہو کہ ہم یہاں پہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ایک فیملی گیدرنگ ہے اور اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں.
ایک ٹیم ورک کا ہمیں سبق مل رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جو زندگی میں ایک اچھا رول ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے حوصلہ افزائی کریں بچوں کی، روز زور زبردستی سے پرہیز کریں، زبردستی ان کو کچھ بھی نہ بلکہ ان کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ خوشی سے وہ اپنے سارے کام کریں اور کھانا بھی خوشی سے کھائیں۔ اب اس سلسلے میں ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسنز ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں، آپ کی اس خواہش کو پورا کرتی ہیں کہ بچے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ بچوں کی ان عادات اور ان علامات کے مطابق وہ دوائی ان کو دی جائے۔ سب سے پہلی دوا ہے جسے کہتے ہیں سائنا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں، بچہ ضدی، چڑچڑا ہو، بھوکا ہو، پھر بھی کھانے سے انکار کرے، دانت پیسنے کی عادت ہو، ناک کھجاتا رہے، تو سمجھیں کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ دوا سائنا 30 میں اس کو دی جائے۔ دن میں ایک بار خالی پیٹ دینے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ دن میں ریپیٹ کر سکتے ہیں صبح شام یا 3 دفعہ تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں کلکیریا فوس 6X میں، یہ اچھا کام کرتی ہے ایسے بچوں کے لیے جو کمزور ہوں، جسم ان کا بہت ہی پتلا سا ہو، مسلسل کمزوری اور بھوک سے نڈھال سے لگ رہے ہوں، پڑھائی میں کم دلچسپی رکھتے ہوں، کھانے سے لاپرواہی ان کو ہو، تو ایسے بچوں کے لیے یہ دوا بہت اچھی ہے۔ یہ دن میں 2 بار کم از کم کھانے کے بعد دی جائے تو یہ اچھا کام کرے گی، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک تیسری دوا ہے جس کا نام ہے لائکوپوڈیم، 30 میں یہ دی جا سکتی ہے ان بچوں یا ان بڑوں کو جو کھانے سے پہلے جن کو بھوک لگتی ہے اور کھاتے ہی پیٹ بھر، جیسے ہی 2-4 لقمے کھائے تو ان کا پیٹ بھر گیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کھا رہے۔ گیس، بدہضمی، خود پسندی کی عادت، یعنی ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان کو جلن بھی ہوتی ہے معدے میں، تو اس طرح کے جو ملے جلے مسائل ہیں تو یہ ان کے کھانے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد تھوڑے سے کھانے کے بعد پھر وہ ہٹ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں تو ان کو یہ لائکوپوڈیم 30 میں دی جائے، جو دن میں ایک بار یعنی رات کو سونے سے پہلے اگر دی جائے تو یہ اچھا کام کرے گی۔ لہٰذا جتنے بھی ہومیوپیتھک دوائیں ہیں یہ علاج بالمثل کہلاتا ہے۔ علامات کے مطابق اگر آپ دوا دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور جس مقصد کے لیے آپ نے دوا دی ہے وہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس تھوڑی سی کوشش سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کھانے پینے کے جو مسائل ہیں، جو بچوں کے مسائل ہیں، یہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔